کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے, میں نے اس کو کنڈیم کیا. حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے. اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیا. واقعہ کرتاس بیان کر کے حضرت عمر پر نعوذ باللہ ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں. واقعہ کرتاس کیا ہے, اس کے اسباب و علل کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں, ذرا پہلے یہ سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روز اول سے اہل تشیع حدیث کرتاس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالتے آ رہے ہیں اور اکابر اہل سنت نے ہر زمانے میں اس کا مفصل و مدلل جواب دیا ہے. آج کی اس ویڈیو میں دو فریقین کا تقابل کیا گیا ہے, جن میں ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور دوسری طرف مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں. فیصلہ عوام الناس پر ہے کہ وہ دیکھیں اور بتائیں کہ واقعہ کرتاس میں اہل سنت کے عقائد پر کون ہے اور کون اہل سنت سے بغاوت کر رہا ہے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک اور سوال یہ نکلتا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس, تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا. ہاں جی بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا, شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہنے کاغذ اس زمانے جو ہوندے ہی نہیں جی, تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے, حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ, بادشاہ تو آئے نہیں تھے, وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے. وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں, مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے, تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا, ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نہ, پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, چن لیا جاتا ٹھیک ہے, نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے, صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کنکریاں تر ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ 55B, وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے, دفاع کیا, لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے, میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے, اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے, تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے, قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں, اے محمد باہر آؤ, ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت, سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا, تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں. اچھا, اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت, جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا, اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ, کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا, اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا, جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا, نعوذ باللہ, تقیہ والی بات غلط تھی. واقعہ کرتاس بیان کر کے حضرت عمر پر نعوذ باللہ ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں. واقعہ کرتاس کیا ہے, اس کے اسباب و علل کیا ہیں, اس کے معاملات کیا ہیں, ذرا پہلے یہ سنیے, پھر اس کے بعد اس کا حل سنیے. صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن, ایک روایت میں بدھ کے دن, حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, 5 دن پہلے
صحابہ کرام جمع ہے, اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم, لاؤ قلم دوات, جو اس زمانے کا تھا, میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا, کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا. یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے. یاروں نے حاشیہ چڑھایا, ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلا فصل علی لکھنا چاہ رہے تھے, عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے, رکاوٹ ڈال دی انہوں نے, رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا, حضور کی نافرمانی کی ہے. یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں, سنو, بات کرنا تو پوری کرنا سیکھو. میں کہتا ہوں جی ہاں, رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا, عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, تو ٹھیک فرمایا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے, 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے, قرآن رسول اللہ سے سمجھا, حدیث رسول اللہ سے سمجھی. عمر مزاج شناس پیغمبر ہے, رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے, احساس جانتا ہے, مزاج جانتا ہے, انداز جانتا ہے, اطوار جانتا ہے, عادات جانتا ہے. عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں, کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو, قرآن تم پر مکمل, دین تم پر مکمل, نعمت خداوندی تم پر مکمل ہو چکی ہے, اب نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضور دین پڑھا چکے, قرآن دے چکے, شریعت سمجھا چکے, حدیث واضح کر چکے. اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد, شریعت کے اکمال کے بعد, مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا, عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں. عرض کرنے لگے آپ پہ تو آیت اتری, دین مکمل آپ نے فرما دیا, مذہب مکمل آپ نے پڑھا دیا, اسلام مکمل, اب امتحان کیا؟ نئی چیز کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے وہی قرآن کافی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, جیسے استاد کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, شاگردوں کو سب کچھ سمجھانے کے بعد کہتا ہے کسی اور چیز دی لوڑ ہے؟ استاد جی تسی سب چیز تے پڑھا دیتی ہے, دس دیتی ہے, اور کس چیز دی ضرورت ہے؟ عقل مند تو یہی جواب دے گا. حضرت عمر تو اس امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو رہا ہے, اے لیول پر پاس ہو رہا ہے, اور تم کہہ رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نافرمانی کی ہے. سنو, میں اس اعتراض کی منہ مانگی موت دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. سنو, اگر یہ نافرمانی ہے تو پھر یہ اعتراض تیرے گلے میں فٹ ہوگا. میں پوچھنے کی جسارت اور رکھتا ہوں. حضرت عمر باہر کے بندے تھے, گھر کے نہیں تھے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر کے بندے تھے. جب عمر یہاں مجلس سے اٹھ گئے, پیچھے 5 دن حضور پاک دنیا میں رہے, علی المرتضی رضی اللہ عنہ ساتھ رہے. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر کے دن, چاش کی نماز کے وقت تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے اللہ کے رسول کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے. تو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, کیا علی المرتضی نے پیچھے حضور سے کچھ لکھوایا؟ اگر لکھوایا تو جرأت کر میدان میں پیش کر, لکھوایا تو دکھا. سریکی چادن دلی 24 سچ تے گلی تے کھڑا نچ, لے آنا, دکھا, دلیل کی دنیا میں پیش کر, ایویڈنس لا, ثبوت لا کہیں سے. علی نے لکھوایا تو دکھا دو. یہ نہ کہنا راوی کہتا ہے, آج کل تو راوی سوکھ چکا ہے, آپ نہیں سمجھے. راوی کے کنارے جائیں تو صحیح نا.
آج کل تو راوی سوکھ چکا ہے، یہ نہ کہنا راوی کہتا ہے، ثبوت دکھا، دلیل دکھا، کیا علی نے لکھوایا تھا؟ اجی نہیں لکھوایا تھا تو پھر یہ جرم حضرت علی المرتضیٰ کے متھے مارے گا تو؟ ان کے لیے بھی کہے گا حضور کا نافرمان ہے نعوذ باللہ؟ میں تو تجھے کہنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں تو تیری اس جرت کو بتاؤں گا، جرت ہے کیسی؟ حضرت علی المرتضیٰ پہ تیری زبان چلی، ہم گدی سے باہر نکالیں گے، لیکن تو دکھا علی نے لکھوایا، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر اعتراض صرف ایک پہ کیوں ہے؟ نمبر 2، اور اگر نہیں لکھوایا، حضور نے نہیں لکھ دیا، تو یہ پھر اعتراض اللہ کے رسول پہ آتا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 اللہ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر جو کچھ ہم نے آپ کو نازل کر کے پڑھا سمجھا دیا، یہ نبوت کے احکامات، مسائل، فضائل، دلائل امت کو بتا دیں، سکھا دیں، سمجھا دیں، لکھوا دیں، اعلان کروا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان سب چیزوں کی تبلیغ کروا دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یوں نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے نبوت نہیں پہنچائی۔ اگر تو کہتا ہے کہ یہ حقیقی حکم تھا، امتحان نہیں تھا، لکھوانا ضروری تھا، تو پھر حضور نے نہیں لکھوایا، رسول اللہ کو نبی کس منہ سے مانے گا؟ پھر یہ تو نبوت مصطفیٰ پہ حرف آتا ہے، رسالت محمدی پہ حرف آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بنیاد پہ کہو گے؟ یوں نہ سمجھ کہ تو ایک جگہ سے ہٹ کے پرنالے کے نیچے آ کے ٹھہر جائے گا، پھر بارش ڈبل آئے گی تیرے اوپر۔ سید علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ ولایت بھی ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور رسول اللہ کی نبوت پہ حرف آتا ہے۔ میں علی کو صرف ولی اللہ نہیں، سردار ولی اللہ مانتا ہوں، رسول اللہ کو صرف نبی نہیں، امام الانبیاء مانتا ہوں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ واقعہ امتحان بنے، اگر یہ امتحان نہیں بنے گا تو پھر مسئلہ خراب ہے۔